السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمده وأصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، آج جس عظیم شخصیت کے متعلق آج میں گشائی کرنا چاہتا ہوں وہ کاتب وحی کا لقب پانے والا جلیل القدر صحابی، اپنے دور کا عبقری انسان، جس نے بحر روم کے ساحل پر انطاکیہ سے لے کر طرطوس تک فوجی مراکز قائم کیے، جس نے بحری بیڑے کی حیثیت سے مسلمانوں کو خشکی سے نکال کر سمندر کی وسعتوں پر نگرانی اور برتری پر فائز کیا، جس نے 20 سال کا طویل عرصہ گورنر کی حیثیت سے شام میں گزارے، جس نے 19 سال 8 ماہ ملت اسلامیہ کی حکمرانی سے گزارے۔ حضرات گرامی، میری مراد سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ حضرات گرامی، سائل بڑے غصے سے سوال کرتا ہے، کیا امیر معاویہ کو مانتے ہو؟ جی ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں وہ نبی کے صحابی ہیں، ہم مانتے ہیں نبی کے وہ صحابی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے نبوت کی زبان سے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب۔ اگر تم خلافت کی بات کرتے ہو تو جان لو مسئلہ صرف ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں، بلکہ تمہارے 2 معصوم اماموں نے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی تسلیم کر رکھا ہے۔ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت غلط تھی تو سن 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 30 سال کے طویل عرصے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر چیلنج کیوں نہیں کیا؟ حوالہ سنیوں کی کتاب کا نہیں، شیعوں کی کتاب رجال کشی کا، کربلا کے اندر شیعوں نے کتاب چھپوائی، 3 صدی ہجری کا مصنف ہے، اور دوسری حیات البلوغ ملا باقر مجلسی ایرانی کی کتاب ایران کے شیعہ پریس نے چھپوائی۔ دونوں میں لکھا ہے جس وقت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف چل رہا تھا، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان صلح ہوئی تو کچھ شرائط طے پائے۔ جس وقت شرائط تسلیم ہو گئے تو اس مسجد میں، جس مسجد کو ان کے بابا علی نے بنوایا تھا، اس مسجد میں اپنے بابا علی کا ممبر بنوایا، خود نیچے بیٹھے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر کے اوپر بٹھایا اور اعلان کر دیا، کائنات کے لوگوں سن لو، آج رسول کا نوازا علی کا بیٹا خلافت سے دست بردار ہو کر اپنا خلیفہ معاویہ کو مانتا ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں انہیں کی محفل سنوارتا ہوں، زبان میری ہے باطن کی، زبان میری ہے راتن کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے باطن کی۔ حضرات گرامی، جس وقت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف چل رہا تھا تو اس وقت کیسر روم نے دیکھا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا بہت ہی اچھا موقع ہے، تو اس وقت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا، اور رومی درندے سن لے، اگر تو نے دارالاسلام پر حملہ کرنے کی جرت کی تو جان لے علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلا معاویہ ہوگا تیرے خلاف رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن اس نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کی۔ آج کا ظالم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھانے کی بات کرتا ہے، اور ظالم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لمحہ جب نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے، جہاد میں نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے خطوں کو پڑھا کرتے تھے، تم جیسا ظالم پوری امت کے اکٹھے ہو جائیں
تو بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں سے اٹھنے والی خاک کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس وقت مسلمانوں کے 3 گروہ تھے، ایک گروہ جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، اور ایک گروہ جس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، اور تیسرا ایک ایسا گروہ بھی تھا جس نے خاموشی اختیار کی تھی۔ اگر دل میں ایمان ہوتا تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا اگر میں ہوتا تو میں اس گروہ کی اقتدا کرتا جس نے خاموشی اختیار کی تھی۔ نہیں بلکہ ظالم کہتا ہے اگر میں ہوتا تو میں اس گروہ کی اقتدا کرتا جس نے تلوار اٹھائی تھی، میں تلوار اٹھاتا، میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھاتا۔ اور ظالم میں کہتا ہوں اگر تو ہوتا تو پہلے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھا کر خبیثوں اور ظالموں میں شامل ہو۔ لازمی نہیں ہے جلانے کے لیے آگ کافی ہو، لازمی نہیں ہے آگ لگا کر ہی کسی کو جلایا جائے۔ بعض ظالموں کا دل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جلتے ہیں، اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے جب تک اہل علم، اہل حدیث اور اہل توحید باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔